آج تک نیوز کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ معزز ناظرین گرامی، اس سے پہلے آپ اس کہانی کی 25 ایک ساتھ سن چکے ہیں، اب کی 26 ملاحظہ فرمائیں۔ میرے ساتھ پیش آنے والی ہر واردات کو بلا تکلف رکشی اور اس کے مفروضہ حمایتیوں سے منسوب کر دیتا۔ میری مشکل یہ تھی کہ قاسم تنظیم کے اہم اراکین میں شمار ہوتا تھا اور رکشی کے خلاف فیصلہ جاری ہونے تک پوری طرح تنظیم کا اعلیٰ کار بھی تھا، جس کی بنا پر وہ A2 کے لیے قابل اعتماد تھا۔ گھر میں گھستے خان سامہ نے تشویش زدہ صورت بنا کر مجھے چند منٹ قبل کسی عورت کے فون کی اطلاع دی تو میں چونک پڑا۔ کیا کہہ رہی تھی وہ؟ میں نے اسے ایک ہی سانس میں سوال کر ڈالے۔ صاحب، وہ خود کو آپ کی سوتیلی ماں کہہ رہی تھی، خان سامہ نے جھجکتے ہوئے کہا، اور میرے وجود میں سنسنی کی ایک عجیب سی لہر سرایت کر گئی۔ آخرکار بڑی ماں کو اپنے اکلوتے سوتیلے بیٹے کا خیال آ ہی گیا تھا۔ میری یہ بات حیران کن تھی، اور وہ میری سوتیلی ماں بن کہاں سے گئی تھی؟ اس کے چہرے پر تذبذب کے آثار ابھر آئے، کچھ کہنے کے لیے ہونٹ کھلے اور پھر بند ہو گئے۔ کیا بات ہے، چپ کیوں ہو گئے؟ میں نے حیر سے کہا، کیا پتا معلوم کرنا بھول گئے؟ وہ جی بس کیا بتاؤں، پہلے اس نے بدتمیزی سے آپ کے بارے میں پوچھا تھا۔ وہ نظریں جھکا کر جھجکتے ہوئے کہنے لگا، آواز سے کوئی نوجوان عورت معلوم ہو رہی تھی، پہلے کبھی ایسا فون نہیں آیا۔ میں نے نام پوچھا تو اس نے خود کو آپ کی ماں بتایا۔ جی میں پریشان ہو گیا۔ میں نے اسے کہا کہ آواز تو جوان جیسی ہے، صاحب کی والدہ تو عمر رسیدہ ہوتی۔ اس پر وہ ہنس پڑی اور کہا کہ وہ آپ کی سوتیلی ماں ہے۔ آپ کی غیر موجودگی کی اطلاع پر اس نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا کہ آپ آئیں تو آپ کو اس کی طرف سے پیار کہہ دوں۔ میرا خون کھول اٹھا۔ وہ حرکت یقینی طور پر رکشی ہی کی ہو سکتی تھی۔ اپنی اضطراری رد عمل پر میں خان سامہ کے سامنے خفت محسوس کر رہا تھا۔ اس نے کہنے کو تو سب کچھ کہہ دیا تھا، مگر میں کیفیت سے بے خبر مجرمانہ انداز میں بدستور نظریں جھکائے کھڑا تھا، جیسے اپنے گستاخانہ قیاسات پر میری طرف سے سخت الفاظ سننے کا منتظر ہو۔ خان سامہ نے پوری بات بتا دی تھی، لہٰذا میں اس سے ایک لفظ بھی کہے بغیر غصیلے انداز میں اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ رکشی غصے کی شکل میں رفتہ رفتہ میرے اعصاب پر سوار ہوتی جا رہی تھی۔ اسے انٹس ہوٹل تو خیر میں اپنے ساتھ ہی لے گیا تھا، لیکن اس کے لیے اتنی جلدی میرے گھر کا پتہ لگانا ناممکن تھا۔ میرے گھر کا نمبر اسے یقیناً قاسم ہی سے ملا ہوگا۔ اس کے ہر اقدام سے میرا یہ یقین تقویت اختیار کرتا جا رہا تھا کہ اس نے قاسم سے ساز باز کر لی تھی، اور ان دونوں کا اتحاد میرے لیے خطرناک تھا۔ میں نے ڈرائنگ روم والے فون کا تار نکال دیا اور خوابگاہ میں ایک آرام کرسی پر نیم دراز ہو کر ایک رسالے کی ورق گردانی کرنے لگا، کیونکہ مجھے کسی بھی لمحے سلطان شاہ کی فون کال آنے کی توقع تھی۔ لیکن وقت دھیمے دھیمے سرکتا رہا۔ ٹرسٹ کی سوئیوں کا سفر جاری رہا۔ 8 کے بعد 8:15 بھی بج گئے، لیکن فون بدستور بے چین رہا، تو میرے ذہن پر تشویش سوار ہونے لگی۔ رسالہ میری گود میں پھیلا ہوا تھا، لیکن میرے لیے سطروں پر نظریں جمائے رکھنا دشوار ہونے لگا تھا۔ آخر میں نے اکتائے ہوئے انداز میں رسالہ ایک طرف ڈال دیا اور سگریٹ سلگا کر بےتابی سے کمرے میں ٹہلنے لگا۔ اچانک فون کی گھنٹی بجی تو میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ ریسیور کان سلگاتے ہی رکشی کی آواز ابھری تھی۔ کیا بات ہے؟ اس کی آواز پہچان کر میں نے خشک لہجے میں کہا، میرا پیغام تو مل ہی گیا ہوگا۔ وہ ہنس پڑی، اب میں تمہارے پیچھے لگ گئی ہوں، تم چچوری حرکتوں پر اتر آئی ہو۔ میں نے تلخ لہجے میں کہا، میرا پیچھا نہ چھوڑا تو پچھتانے کا موقع بھی نہ مل سکے گا۔ میں نے تمہیں صرف یہی جتانے کے لیے فون کیا ہے کہ اس وقت تم میرے سامنے کتنے بے بس ہو۔ اس کے لہجے میں شوخی بدستور جاری رہی۔ میں چاہتی تو تم اس وقت اسپتال میں زخمی یا مردہ حالت میں پڑے ہوتے۔ میں ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سے دوڑ گئی، لیکن میں نے مضحکہ اڑانے والے لہجے میں سوال کیا، پھر میں صحیح سلامت کیوں ہوں؟ تمہاری بے بسی سے لطف اندوز ہونا چاہتی ہوں۔ اس کی آواز آئی، یقین نہ ہو تو اپنی کار کی ڈگی کھول کر دیکھ لو، اس میں ایک چھوٹا سا ٹائم بم رکھا ہوا ہے جو ٹھیک 9:20 پر پھٹ جائے گا۔ میں چاہتی تو اسے اگنیشن سے بھی منسلک کیا جا سکتا تھا۔ تم کار میں بیٹھ کر جیسے ہی اگنیشن میں چابی گھماتے کار کے چیتھڑے اڑ سکتے تھے۔ اطلاع کا شکریہ، میں نے اپنی تشویش پر قابو پاتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اس حرکت کا کوئی مقصد بھی رہا ہوگا، بہتر ہے کہ اب وہ مقصد بتا بھی دو، وقت آنے پر وہ بھی معلوم ہو جائے گا۔ اس کا لہجہ سرسری تھا۔ فی الحال اس ٹائم بم کو کسی ویرانے میں ٹکانے لگانے کا بندوبست کرو۔ یہ یاد رکھنا کہ ایک مرتبہ سیٹ کیے جانے کے بعد اب اسے کسی طرح بھی ناکارہ نہیں بنایا جا سکے گا، اور مقررہ وقت پر ایک دھماکے کے ساتھ پھٹ جائے گا۔ اس کے ساتھ اس نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ میں چند ثانیے ریسیور ہاتھ میں لی خالی اور ذہنی کے عالم میں بے حس و حرکت کھڑا رہا، پھر ریسیور کریڈل پر ڈال کر تیزی سے خوابگاہ سے نکلا۔ پورچ میں پہنچ کر میں نے ڈگی کھولی تو میری نگاہیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ ڈگی کے وسط میں ایک ڈبے میں سیاہ رنگ کا ایک چھوٹا بیزوی کھول رکھا ہوا تھا، جس میں سے ٹک ٹک کی ہلکی سی آواز آ رہی تھی۔ میں نے آہستگی اور احتیاط سے وہ ڈبہ اٹھایا لیا اور بم کا معائنہ کرنے لگا۔ رکشی نے جو کچھ کہا درست ہی کہا تھا، کیونکہ بم کو حرکت میں لانے والا میکنزم اس آہنی خول کے اندر ہی پوشیدہ تھا۔ البتہ اس خول میں ایک جگہ سوراخ موجود تھا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ اندرونی میکنزم کو سیٹ کرنے کے لیے اس سوراخ کے اوپر کوئی اعلیٰ نصب تھا، جسے کام پورا ہونے کے بعد اکھاڑ دیا گیا تھا۔ میں نے بم کو احتیاط سے اگلی نشست پر رکھا اور فوری طور پر تیز رفتاری کے ساتھ یونیورسٹی روڈ کی طرف روانہ ہو گیا۔
تاکہ ان اطراف میں پھیلے ہوئے کسی ویرانے میں اسے ٹھکانے لگا سکوں۔ اس وقت وہ بم میری نگاہوں میں سلطان شاہ کی فون کال سے زیادہ اہمیت اختیار کر گیا تھا۔ اسے ٹھکانے لگانے کے بعد میں گھر پہنچا تو سلطان سے میری بات ہوئی۔ وہ عورت اسی مکان میں تھی۔ سلطان شاہ کی آواز میں ہلکا سا خوف نمایاں تھا۔ شام کے 6 بجے وہ خطرناک صورت والے مرد کے ساتھ 2 سوٹ کیس وغیرہ لے کر تاریک شیشوں والی سرخ کرولا میں روانہ ہوئی تھی۔ میں نے ان دونوں کو دیکھتے ہی پہچان لیا تھا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ کسی لمبے سفر پر روانہ ہو رہے ہو۔ مجھے خوش قسمتی سے ایک پٹھان ٹیکسی ڈرائیور مل گیا۔ ہم زبان ہونے کی وجہ سے اس نے فوراً ہی میری کہانی پر یقین کر لیا۔ اس کے تعاون کی وجہ میں کامیابی کے ساتھ ان کا تعاقب کر سکا۔ خطرناک صورت والے نے دونوں سوٹ کیسوں سمیت عورت کو گلشن اقبال کے ایک بنگلے پر اتارا اور پھر فوراً ہی وہاں سے چل دیا تھا۔ انڈس ہوٹل کے قریب کی ایک گلی میں اس نے تمہارے جیسی کار کی ڈکی کھول کر اس میں کوئی چیز رکھی، پھر ڈکی بند کر کے وہاں سے روانہ ہو گیا۔ میں نے سیراب گوڑ تک اس کا پیچھا کیا لیکن وہ کہیں رکتا نظر نہیں آیا۔ شاید وہ شہر سے باہر کیا ہے۔ میں وہاں سے واپس لوٹ کر گلشن اقبال والے مکان پر گیا، لیکن پھر اندر جانے کا ارادہ ترک کر کے قرب و جوار سے معلومات حاصل کر کے ابھی فارغ ہوا ہوں۔ اسی وجہ سے مجھے رپورٹ دینے میں تاخیر ہوگی۔ اس کی کامیابی کی اطلاع میرے لیے کسی بڑی خوشخبری سے کم نہیں تھی۔ یہ اتفاق ہی تھا کہ اس کا فون آنے تک میں اپنی کار کی ڈکی سے برآمد ہونے والے بم کو ایک ایسے ویرانے میں ڈال کر لوٹایا تھا جہاں اس کے دھماکے سے کسی جانی یا مالی نقصان کا کوئی اندیشہ نہیں تھا۔ اعصاب پر سے بم کا خوف دور ہوتے ہی راستے میں مجھے یہ فکر لاحق ہو گئی تھی کہ کہیں سلطان شاہ میری عدم موجودگی کی خبر پا کر اپنے گھر واپس نہ لوٹ جائے اور پھر اس سے رپورٹ لینے کے لیے مجھے پٹھان کالونی تک دوڑ لگانا پڑے گی۔ وہ شخص میری توقع سے بڑھ کر چالاک ثابت ہوا تھا اور قاسم جیسے چالاک آدمی کو شبے کا موقع دیے بغیر کامیابی سے اس کا تعاقب کرنا آسان کام نہیں تھا۔ اس نے نہ صرف رکشی کا نیا ٹھکانہ دیکھ لیا تھا بلکہ میری کار کی ڈکی سے برآمد ہونے والے بم کا معمہ بھی حل کر دیا تھا۔ اب یہ بات بالکل واضح ہو گئی تھی کہ قاسم نے خود ہی رکشی کو چھپایا تھا اور اپنے دوست کے زیر عتاب آنے کا انتقام لینے کے لیے میرے پیچھے لگ گیا تھا۔ گلشن اقبال میں ریلوے لائن سے آگے بائیں طرف کی آبادی میں وہ سبز مکان تو نہیں تھا۔ میں نے اینیزولا کے حوالے سے متعارف ہونے والی پروین نامی کالگر کے مکان کے حوالے سے سوچتے ہوئے سوال کیا۔ نہیں، وہ مکان راشد منہاس روڈ پر داہنی طرف واقع ہے۔ سفید رنگ کا ایک منزلہ مکان ہے۔ اس کا پاٹل مقفل تھا اور چابی عورت کے پاس موجود تھی۔ اس نے جواب دیا، اس مکان میں ٹیلی فون کے تار تو جاتے نظر آئے ہوں گے۔ میں نے موہوم سی امید پر سوال کیا کیونکہ کسی اناڑی کے لیے ایسی جزویات پر توجہ دینا بہت مشکل تھا، لیکن میں صرف اندازہ لگانا چاہتا تھا کہ 8 بجے کے قریب ڈگی میں بم کی موجودگی کی اطلاع دینے کے لیے رکشی نے کہاں سے فون کیا تھا۔ دوبارہ میں یہی سب دیکھنے گیا تھا۔ سلطان شاہ کے جواب نے مجھے حیران کر دیا۔ اس گھر میں ٹیلی فون کی لائن گئی ہوئی ہے، یہ کہہ کر اس نے مکان کا نمبر بھی بتا ڈالا اور میں سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ سلطان شاہ ایسے کاموں میں اتنا اناڑی نہیں تھا جتنا میں اسے سمجھنے لگا تھا۔ اس مکان کے بارے میں اور کیا معلومات حاصل کی تم نے؟ میں نے اس سے سوال کیا۔ وہ سال 1.5 سال پہلے ہی مکمل ہوا ہے۔ اس کا مالک وڈیرا ہے جو شروع میں 6-7 مہینے تک بال بچوں کے ساتھ یہاں رہا تھا، لیکن بچوں کو آب و ہوا راس نہ آنے کی وجہ سے واپس چلا گیا۔ تب سے وہ مکان زیادہ تر مقفل رہتا ہے۔ کبھی کبھار کچھ دنوں کے لیے وڈیرے کے دوست اور مہمان آ جاتے ہیں۔ ہمیشہ انہیں لانے والا وہی خطرناک صورت آدمی ہوتا ہے جس کا میں نے سیراب گوڑ تک پیچھا کیا تھا۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ وڈیرے کا مقامی مینیجر یا منشی ہے، بہت بد زبان آدمی ہے۔ ایک بار کسی محلے دار نے مکان کو مستقل آباد کرنے کے سلسلے میں اس سے بات کرنا چاہی تھی تو اس نے صاف انکار کر دیا تھا کہ مکان کرائے پر وہ دیتے ہیں جن کو روٹیوں کے لالے پڑے ہوں۔ وہ 10-20 مکان اور خریدنے کی استطاعت رکھتا ہے۔ گڈ، میں نے تحسین امیز لہجہ میں کہا، تو میری توقع سے کہیں زیادہ کارآمد ثابت ہوئے ہو۔ اب یہ بتاؤ کہ اگر لوٹنے میں دیر ہوئی تو کوئی حرج تو نہیں ہوگا؟ ہفتے بھر بھی گھر نہ گیا تو کسی کو پریشانی نہیں ہوگی؟ اس نے فراخ دلانا لہجے میں کہا، بس تم کام بتاؤ مجھے۔ تمہیں یقین ہے کہ خطرناک صورت والا شہر سے باہر ہی گیا ہے؟ یقین کیا، بس اندازہ ہے۔ اس کی آواز ابری۔ سپر ہائی وے پر اور کہاں جائے گا وہ؟ اس کی بات معقول تھی۔ ان دنوں سپر ہائی وے پر پل عبور کرنے کے بعد بھاڑا کی طرز کا بازار تھا یا پھر خاردار تاروں کی باڑ میں گھرے ہوئے وسیع قطعات اراضی جہاں مستقبل میں رہائشی عمارتوں کی تعمیر کے منصوبے بن رہے تھے۔ بہت احتیاط سے اس کے گھر کا جائزہ لیٹا لو اور پھر میرے پاس لوٹاؤ، میں نے لحظہ بھر توقف کے بعد کہا۔ لیکن کہاں؟ میں نے اسے اپنے گھر کے نمبر کے ساتھ ہی تفصیل کے ساتھ محل وقوع بھی بتا ڈالا، لیکن یہ یاد رکھنا کہ احتیاط بہت ضروری ہے۔ اس کا گھر تمہارے لیے چوہے دان بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ چہرے پر رومال وغیرہ باندھ لینا تاکہ کوئی دیکھ بھی لے تو دوبارہ تمہیں شناخت نہ کر سکے۔ میں نے جیوا ہاؤس کے 3 نمبر میں فوٹو سیل سے منسلک خودکار کیمرے کا تصور کرتے ہوئے کہا۔ اس کی ہنسی کی آواز ابری۔ تم فکر نہ کرو، تمہارے شہر میں پہلے 20-25 دن مجھے چوریاں کر کے بھی پیٹ بھرنا پڑا ہے۔ اس کے بعد ہی مقرب خان نے کام سے لگوایا تھا۔ سلسلہ منقطع کر کے میں سوچ میں پڑ گیا، رکشی یا A2 ان دونوں میں سے کون میرے لیے زیادہ اہم تھا۔ تنظیم کے سلسلے میں اپنے لیے ایک راستہ طے کر چکا تھا۔ میرے سامنے اصل مشن تنظیم کے سب سے بڑے شخص تک پہنچنا تھا اور اس وقت تک اوپر سے ملنے والے ہر حکم کی تعمیل کرنا تھی۔
لیکن رکشی کی وجہ سے قاسم زبردستی میرے آڑے آ رہا تھا۔ اس معاملے میں بنیادی غلطی B1 سے ہوئی تھی۔ اگر وہ مجھے براہ راست رکشی کو مددگار کے طور پر ساتھ رکھنے کا حکم دیتا تو میرے لیے اس سے انکار ممکن نہیں تھا، مگر B1 کو شاید رکشی کی صلاحیتوں پر ضرورت سے زیادہ اعتماد تھا، اور وہ یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ میں بھی اسکندر علی کی طرح اس کا شکار بن جاؤں گا۔ اب یہ میری یا رکشی کی بدقسمتی تھی کہ میں اسکندر علی کے مکان میں اسے دیکھ چکا تھا، پھر خود اسکندر علی قتل سے پہلے مجھے اس کے بارے میں بہت کچھ بتا چکا تھا، لہٰذا سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے میں رکشی کے دام میں پنسنے کے لیے ذہنی طور پر آمادہ نہ ہو سکا۔ اس کے مسلط ہو جانے کے بعد میرے لیے تنظیم کے خلاف اپنے خفیہ مشن کو آگے بڑھانا دشوار ہو جاتا۔ میں نے نہ صرف رکشی کو اس کی اپنی نگاہوں میں بے نقاب کر دیا، بلکہ A2 کو بھی اس کے بارے میں آگاہ کر دیا، اور وہ حسب توقع یہ بات برداشت نہ کر سکا کہ رکشی نے کام پر مامور ہوتے ہوئے اعتدال سے زیادہ شراب پی کر بہکے ہوئے ذہن کے ساتھ اپنے پوشیدہ عزائم کا راز فاش کر دیا۔ رکشی خود رپوش تھی اور قاسم اپنی دوست کی ناکامی پر چلا کر میرے پیچھے پڑ گیا تھا۔ اس کی ذہنی کیفیت جو بھی رہی ہو وہ میرے حق میں بہت خطرناک ثابت ہو رہا تھا۔ اس نے سلطان شاہ کے سامنے میری کار کی ڈگی میں ٹائم بم رکھ کر مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اگر وہ مجھے مارنا چاہتا تو اسے رکشی کے ذریعے مجھے ہوشیار کرنے کی کوئی صورت نہیں تھی۔ ٹائم بم کی دریافت سے پہلے تک میرا یہ خیال تھا کہ قاسم اس وقت تک خاموش رہے گا جب تک اسے یہ یقین نہ ہو جائے کہ میں نے رکشی کی دھمکیوں کے بارے میں A2 کو اطلاع دے دی ہے۔ اس کے بعد وہ مجھ پر کہیں بھی وار کر سکتا تھا، لیکن گاڑی میں بم رکھنے اور پھر خود ہی مطلع کرنے سے ظاہر ہو گیا تھا کہ فی الحال وہ مارنے کے بجائے اپنی قوت اور رسائی کا مظاہرہ کر کے مرعوب کرنا چاہ رہا تھا۔ پھر اچانک ہی میرے ذہن میں ایک دھماکہ سا ہوا۔ وہ واقعات جس تسلسل اور تیزی کے ساتھ رونما ہوئے تھے ان کا منطقی تقاضا یہ تھا کہ میں پہلی فرصت میں A2 کو اپنی مشکلات سے آگاہ کروں۔ ان اطلاعات پر وہ میرے تحفظ کے بارے میں C1 ہی کا سہارا لیتا، اور پھر قاسم کچھ وقت گزارنے کے بعد A2 کو مطلع کرتا کہ رکشی تنظیم سے ٹوٹ کر کسی اور گروہ سے جا ملی ہے اور میری ذات اس کے آدمیوں کی نگاہ میں آ گئی ہے۔ قاسم کی یہ اطلاع تنظیم میں میری شمولیت برقرار رکھنے کے سارے امکانات یکسر ختم کر دیتی، اور A2 میرے بارے بلا تاخیر وہی روایتی حکم جاری کر دیتا جو اس سے پہلے میرے علم میں تھا۔ ایک طرف A2 کی طرف سے موت کا پروانہ اور دوسری طرف قاسم کی قوت سامنے ہوتی تو شاید اس نازک موڑ پر قاسم میرے سامنے آ جاتا۔ میں اس کی بالادستی تسلیم کر لیتا تو شاید وہ رکشی کی طرح مجھے بھی رپوش ہونے کا مشورہ دے کر اپنے مقاصد کے زیر استعمال کرتا، اور اگر میں جھکنے سے انکار کر دیتا تو بلا تعامل A2 کے حکم کو عملی جامہ پہنانے پر تل جاتا۔ بظاہر اس تمام کھیل کا ایک ہی مقصد سمجھ میں آتا تھا کہ مقامی بازار میں ہیروئن کی غیر متوقع کھپت اور زبردست منافع دے کر قاسم کی نیت خراب ہو گئی تھی۔ میرے ہٹ جانے سے ایک طرف تو تنظیم کے مقامی معاملات پر اس کی گرفت مضبوط ہو جاتی، اور دوسری طرف وہ میرے تجربے اور تعلقات کو کام ملا کر اپنے کاروبار کی داغ بیل ڈال دیتا۔ اگر میرے قیاسات درست تھے تو اپنا متوازی دھندا چلانے کا قاسم کا منصوبہ فوری نوعیت کا نہیں تھا۔ وہ نہ جانے کب سے یہ خواہش اپنے دل میں پال رہا ہوگا۔ یہ بس اتفاق ہی تھا کہ میرے ساتھ رکشی کا معاملہ بگڑنے سے اسے اپنے خواب کو عملی جامہ پہنانے کا سنہرا موقع میسر آ گیا تھا۔ رکشی نہ اس کی دوست رہی ہوگی اور نہ ہی رازداں ہوگی، بلکہ انتقامی ضرورتوں کے تحت وہ دونوں ایک دوسرے سے متعارف ہوئے ہوں گے، اور قاسم نے موقع ملتے ہی رکشی کے نام سے بھرپور فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کر لیا ہوگا۔ ان باتوں سے ظاہر ہو رہا تھا کہ فی الحال قاسم میری جان لینے کے در پہ نہیں تھا۔ سلطان شاہ اس کے خالی مکان کی تلاشی لینے گیا ہوا تھا۔ رکشی کی کمین گاہ میرے علم میں آ چکی تھی، لہٰذا اس معاملے کو کچھ روز کے لیے ملتوی کرنا ممکن نظر آ رہا تھا، جبکہ A2 کا رویہ فوری توجہ کا متقاضی تھا۔ شہر میں میری ذمہ داریوں کی ضرورت ایسی تھی کہ عام حالات میں میرے لیے ایک دن کے لیے بھی شہر چھوڑنا ناممکن تھا، مگر اس وقت B1 کی خودکشی نے تمام تر سرگرمیاں یکلخت موقوف کر دی تھی۔ اگر میں یہ موقع گنوا دیتا تو پھر مدتوں لاہور کا رخ کرنے کی نوبت آتی نظر نہیں آ رہی تھی۔ دوسری طرف A2 کے بارے میں لاہور پہنچے بغیر معلومات حاصل کرنا دشوار تھا۔ میں نے فیصلہ کر دیا کہ فی الحال رکشی اور قاسم کو بھول کر A2 کا رخ اختیار کروں۔ اس سفر میں سلطان شاہ میرے لیے قابل اعتماد سہارا ثابت ہو سکتا تھا، لیکن ایک بات طے تھی کہ رکشی کی دھمکیوں یا اپنی کار کی ڈگی میں پائے جانے والے بم کے بارے میں A2 کو ایک لفظ بھی نہیں بتانا تھا۔ اس طرح میرے بتانے کے نتیجے میں قاسم زیادہ کھل کر سامنے آنے پر مجبور ہو سکتا تھا۔ گلشن اقبال میں رکشی کی کمینگاہ کا پتہ میرے پاس قاسم کے توسط سے بہت مضبوط کارڈ تھا۔ میں جب بھی چاہتا A2 پر سب کچھ آشکار کر سکتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے جہانگیر سے رابطہ کرنا چاہا۔ دوسری طرف سے فون سلمہ نے ریسیو کیا تھا۔ کہاں غائب ہیں آپ؟ وہ میری آواز پہچان کر دلاویز لہجے میں بولی۔ آنکھیں ترس گئی ہیں آپ کو دیکھنے کو، بس کچھ چکروں میں پھنسا ہوا ہوں۔ میں نے گہرا سانس لے کر کہا، جہانگیر کہاں ہے؟ لان پر کتوں کی سیوا کر رہے ہوں گے۔ اس کے لہجے میں تلخی اوت کر آئی۔ محافظ ہٹا دیے ہیں، چراغاں ختم ہو گیا ہے، اب ساری توجہ ان منحوس کتوں پر مرکوز ہے جن کی شکلیں دیکھ کر ہی مجھے وحشت ہونے لگتی ہے۔ ذرا بلا دیں گی اسے؟ میں نے اس کی نجی مسائل پر گفتگو سے گریز کرتے ہوئے خوشامدانہ لہجے میں کہا۔ آپ ہولڈ کریں۔ اس کا لہجہ یک بجک غصیلا ہو گیا، شاید اس نے اندازہ لگا دیا تھا کہ میں اس سے کترانے کی کوشش کر رہا ہوں۔
चंद मिनट बाद जहांगीर लाइन पर आया तो उसकी आवाज़ खासी जानदार थी। यार कहाँ गायब हो तुम? बस स्टैंड बाय हूँ। मैंने मानी खेद लहजे में कहा, देखना है कि कब और किस महाज पर झोंका जाता हूँ। कई बार तुमसे मिलने का इरादा किया लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी। दिन भर के काम से थक कर चूर हो जाता हूँ। कहते कहते उसने थोड़े से तवक्कुफ के बाद एकदम बात का रुख बदल दिया। मेरे लबों पर मानी के तबस्सुम उभर आ। शायद भाभी आ गई हैं जो तुमने एकदम बात बदल दी। रिसीवर में उसकी बेढंगी सी हंसी सुनाई दी। ओह हाँ, तुम ठीक ही कह रहे हो। फुर्सत हो तो चले आओ, थोड़ी देर गपशप रहेगी। मेरी भी हिम्मत नहीं पड़ती, मैंने जो मानी लहजे में कहा। बाखबर लोग हैं, इस मेल जोल की भनक भी मिल गई तो हुक्म की खिलाफ वर्जी पर कोई सजा सुना दी जाएगी। तुम्हें हौसला हो तो चले आओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। तुमने मेरे दिल की बात कही है। उसने मुबहम अल्फाज में अपना माफी ज़मीर बयान कर दिया। दाल रोटी के चक्कर ने हमें किसी मसरफ का नहीं रखा, बस वक्त के गुलाम होकर रह गए हैं। फिर उसका लहजा अचानक राजदाराना हो गया। चली गई, तुम मिलने की कोई सूरत निकालो, मेरे पास कई गर्मा गर्म खबरें जमा हो गई हैं। मसलन, मैंने इस्तफसार तलब लहजे में कहा, अपनी सरगर्मियां बिल्कुल मौकूफ कर दी गई हैं और बाजार में कई अफगान भी अपना माल ले आए हैं। शायद अब अजारादारी बरकरार रखना मुश्किल हो जाए। सरगर्मियां क्यों मौकूफ हैं? मैंने अनजान बनकर सवाल किया। बस एक ही बात है कि हालात मखदूश हो गए हैं, उसने बेजार लहजे में कहा। मुझे तो दूर दूर भी कोई खतरे वाली बात नजर नहीं आती। आखिर खेप ठिकाने लगाने के बाद नए हुक्म का इंतजार है। आजकल मेरा पीछा किया जा रहा है, किसी वक्त मैदान साफ हुआ तो तुम्हारी तरफ आऊंगा। पीछा हो रहा है? उसकी बुखलाई हुई आवाज सुनाई दी। फिर कोई खतरा मोल लेने की जरूरत नहीं, किसी ने इधर उधर का रुख करते देख लिया तो बिलावेजा दोनों अताब में आ जाएंगे। मैं दिल में हंस पड़ा। खतरे के इम्कान से बखबर होते ही उसकी मिल बैठने की ख्वाहिश दब गई थी। मैंने संजीदगी के साथ सवाल किया, 3 नंबर में मेरे दाखिले का क्या रहा? बात हुई तुम्हारी उससे? बात तो हुई थी लेकिन वो उजलत में था, उस मौजू को छेड़ने की नौबत ही ना आ सकी। उसने कहा, लेकिन इस बारे में तुम जरूर कोई अहम बात मुझसे छुपा रहे हो। कैसी अहम बात? मैंने तहय्युर अमेज लहजे में पूछा। ये बात हल्क से नहीं उतरती कि तुम 3 नंबर में बस कुछ वक्त गुजार कर बाहर आ जाते हो। उसकी आवाज़ उलझन अमेज थी। 3 नंबर को ममनू इलाका करार दिए जाने से पहले एक दिन के लिए उस तरह खाली करवाया गया था कि वहाँ चिड़िया का बच्चा भी पर नहीं मार सकता था। मुझे पूरा यकीन है कि उस दौरान में वहाँ कुछ अहम चीज़ें पहुँचाई गई होंगी, लेकिन तुमने अभी तक उस कमरे में कोई गैर मामूली तब्दीली या इजाफे का जिक्र नहीं किया। कुछ भी नहीं है वहाँ। यकीन ना हो तो किसी वक्त खुद घुस कर देख लो। रिसीवर में उसकी खौफजदा सी हंसी सुनाई दी। हाँ, मरवाने का ही मशवरा दोगे? घुसना तो दूर की बात है, उसे मेरे ऐसे किसी इरादे का इल्म भी हो गया तो खाल में भुस परवा देगा। वैसे तुम बेफिक्र हो, अब उससे बात होगी तो मैं 3 नंबर में तुम्हारे दाखिले का मामला भी साफ कर लूंगा, क्योंकि तुम्हारी जिम्मेदारी ही है। मैंने लुकमा दिया। जहांगीर से चंद और इधर उधर की बातें करने के बाद मैंने फोन क्रेडल पर रख दिया। वॉल कैबिनेट से पुरानी स्काच की बोतल निकालकर मैंने एक लार्ज पैक तैयार किया और उसमें बर्फ के डले डालकर सोफे पर बैठा। सुल्तान शाह की वापसी के इंतजार में सुस्त रफ्तारी के साथ शराब नोशी करते हुए मैंने खानसामा के जरिए चौकीदार को इतला भेज दी थी कि सुल्तान शाह नामी कोई शख्स मुझसे मिलने के लिए आए तो उसे बिला तामुल अंदर बुला लिया जाए। लिहाजा 11 बजे के लगभग सुल्तान शाह चौकीदार की रहनुमाई में निशिस्त गाह में दाखिल हुआ तो उसके बचरे पर हैरत के आसार थे। दरवाजे से अंदर घुसने के बाद वो चंद सानियों तक खड़ा गहरी और मानी के निगाहों से मेरे कमरे में मौजूद असबाब का जायजा लेता रहा। फिर गहरी सांस लेकर मेरी तरफ बढ़ता चलाया। तुम तो खासी बड़ी आसामी मालूम होते हो, उसने मेरे करीब बैठते हुए बेपरवायाना लहजे में कहा। मुझे ये बात पसंद आई कि वो मेरी अमारत के मुशाहिदे से मरऊब नहीं हुआ था। अहकामात की तकमील करते रहे तो थोड़े ही दिनों में तुम भी इसी ठाट बाट से रह सकोगे। मैंने गिलास से अपने लोगों को तर करके कहा, आसामी बनाने की कोशिश की तो शायद पछताने का मौका भी ना मिल सके। जिसमें वफा ना हो वो आदमी नहीं, खंजीर का बच्चा होता है। वो सख्त लहजे में बोला। फिर दाहिना हाथ छाती पर मार कर कदरे पुरजोश लहजे में बोला, हुक्म देकर देखो, तुम्हारे पसीने पर दुश्मन का खून न बहा दूं तो गोली मार कर फेंक देना। लहजा भर के लिए वो खामोश हुआ, फिर बोला, आज का काम मुझे पसंद नहीं आया। क्या हुआ? मैंने तजस्सुस समेत लहजे में सवाल किया। वो घर तो पूरा भूत बंगला है। वो हस्बे आदत है गहरा सांस लेकर बोला, कोई चोर शिकार होता तो जूते छोड़कर ही निकलता, लेकिन मैंने बुज़दिली से भागने के बजाय डट कर मुकाबला करने का फैसला किया तो पता चला कि वहां न किसी आदमी का वजूद था न भूत, कुछ शोबदे थे जिन्हें मैं तहस नहस कर आया हूँ। पूरी तफसील बताओ। मैंने उसके कारनामे में दिलचस्पी लेते हुए कहा, शराब पियोगे? उम्दा किस्म की पुरानी स्काच है। तुम भी मत पियो साहब। वो बुरा समूह बनाकर बोला, शराब हराम है, मैंने जिंदगी में कभी उसे हाथ नहीं लगाया। फिर तुम किसी का खून क्या बहाओगे? मुझे उसके जवाब से जरा मायूसी हुई थी। क्यों? वो हैर से तेवरियां चढ़ाकर बोला, किसी की तरफ इशारा करके देखो, उसका सर गर्दन से उतार कर तुम्हारे कदमों में ना डालूं तो मेरे मुंह पर थूक देना। वक्त आया तो शायद तुम इंसानी खून की हुर्मत के बारे में सोचने बैठ जाओगे। मैंने कहा। उलझी उलझी नजरों से मेरी तरफ देखता रहा, फिर आहिस्तगी से बोला, देखो साहब, ये सब मुझे नहीं मालूम। शराब हराम है तो बस हराम है। खून में मिलती है तो दिमाग पर अंधेरी चादर तान देती है, रिश्तों का एहसास मिटा देती है, लेकिन खून की बात दूसरी है। तुम्हारा मुलाजिम हूँ, जो तुम्हारा दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है।
اور تمہارے ہر حکم کی تعمیل میرا فرض ہے۔ تمہارے حکم سے منہ موڑنا وفادار کے بجائے دغاباز کہلاؤں گا اور میری روزی خراب ہو جائے گی۔ بہت ہی عجیب اور ناقابل فہم تھا اس کا فلسفہ۔ بس ذہن کی بات تھی، جو بات جم گئی وہ اپنی جگہ اٹل تھی اور دنیا کی کوئی طاقت اس میں تبدیلی نہیں لا سکتی تھی۔ اس کے نزدیک وفا کا بس ایک ہی مفہوم تھا کہ اپنے مالک کے حکم کی تعمیل میں ذہن پر کوئی زور ڈالے بغیر سر دھڑ کی بازی لگا دی جائے۔ میں نے نہ انسانی خون کی مذمت کے مسئلے کو مزید گریدا اور نہ اس سے یہ دریافت کیا کہ اگر میں اسے شراب نوشی کا حکم دوں تو اس کا رد عمل کیا ہوگا۔ میرے لیے اس قدر ہی کافی تھا کہ وہ میرا وفادار تھا اور اس معاملے میں بہت کٹڑ واقع ہوا تھا۔ ہاں تو وہ تفصیل نہیں بتائی تم نے۔ موضوع کی تبدیلی کے ساتھ ہی میں اس کے ساتھ پیش آنے والے واقعات بھی سننے کے لیے بے چین تھا تاکہ قاسم یعنی C1 کے بارے میں کوئی پختہ رائے قائم کر سکوں۔ میں کبھی گلی سے احاطے کی دیوار پھاند کر بڑے سکون سے اندر پہنچ گیا تھا۔ وہ بتانے لگا، اندر کئی کمروں کی کھڑکیاں روشن تھیں لیکن عمارت بالکل ویران نظر آ رہی تھی۔ میں نے 2 مرتبہ پوری عمارت کا طواف کیا لیکن ہر کھڑکی میں شیشوں کے پیچھے مضبوط آئینی گرل لگی ہوئی تھی جسے موڑنا میرے بس سے باہر تھا۔ عمارت سے احاطے میں نکاسی کے لیے صرف 2 دروازے تھے اور دونوں ہی مقفل تھے۔ میں نے قسمت آزمائی کے لیے عقبی دروازے کا انتخاب کیا۔ تالا کھولنا میرے بس سے باہر تھا اور مکان خالی تھا، لہذا تھوڑی سی کوشش کے بعد میں نے لوہے کی ایک سلاخ اڑا کر دروازے یا تالے کو توڑنے کی کوشش شروع کر دی۔ خاصی آواز پیدا ہوئی لیکن کہیں سے کوئی مداخلت نہیں ہوئی۔ دروازے نے جب جگہ چھوڑی تو میں کئی منٹ تک دیوار سے لگا ہوا سنگن لیتا رہا لیکن اندر موت کا سناٹا طاری تھا۔ پھر جو ہی میں دروازہ کھول کر اندر گھسا، کہیں سے کرخت اور گنجیلی مردانہ آواز ابھری، پکڑ لو اس بدماش کو، بچ کر نہ جانے پائے۔ اس کے ساتھ کچھ قدموں کی آوازیں ابھری اور میں بکھلانے کے باوجود آہنی سلاخ لے کر بیرونی دیوار سے چپک کر کھڑا ہو گیا تاکہ جیسے ہی کوئی ٹوٹے ہوئے دروازے سے باہر نکلے اس کی کھوپڑی پر ضرب لگا سکوں۔ جب کافی دیر تک کوئی نہ باہر نکلا، نہ کوئی آہٹ سنائی دی تو میں دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ آگے بڑھا لیکن اس بار کچھ بھی نہیں ہوا۔ اندر سارے دروازے غیر مقفل تھے اور وہاں کوئی متنفس موجود نہیں تھا۔ میں اس کرخت مردانہ آواز کے بارے میں سخت پریشان تھا کہ خوابگاہ کا دروازہ کھولتے ہی پھر وہی آواز ابھری اور میں اس سے بھڑ جانے کے خیال سے جنون کے عالم میں کمرے میں گھس گیا لیکن کمرہ خالی تھا اور ایک ٹیپ ریکارڈر سے وہ آواز ابھر رہی تھی۔ میں نے سلاخیں مار مار کر ٹیپ ریکارڈر کے ٹکڑے کر ڈالے۔ معاملہ سمجھ میں آنے کے بعد ڈرائنگ روم میں میز کے نیچے دوسرا ٹیپ ریکارڈر بھی مل گیا جس کا اسپیکر اکبر راہداری میں دروازے کے عین اوپر لگا ہوا تھا۔ میں نے جھلاٹ میں وہ سب چیزیں برباد کر ڈالی کیونکہ خالی خوابگاہ میں مردانہ آواز سن کر لہجہ بھر کے لیے میرا ذہن کسی اسیوی چکر کی طرف چلا گیا تھا۔ پھر حقیقت سامنے آتے ہی وہ پریشانی غصے اور جھلاٹ میں بدل گئی تھی۔ پورے مکان میں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا لیکن اس خوابگاہ میں ایک ٹامی گن، ایک رائفل اور 2 پستول موجود تھے۔ میں نے رائفل کی نال ٹیڑھی کر دی، ٹامی گن بھی توڑ دی، دونوں پستول ساتھ لے آیا۔ پستول کہاں ہے؟ میں نے اضطراری لہجے میں سوال کیا۔ عمانی خیز انداز میں ہنسا، میں پاگل نہیں ہوں صاحب جو انہیں ساتھ دیے پھرتا۔ میں نے سوچا کہ پتہ نہیں کتنی دیر تک تمہارا گھر ڈھونڈنا پڑے، بھاری جیبوں کو ہر ایک شعبے کی نظر سے دیکھتا، لہٰذا میں نے اس مکان سے نکلتے 2 پستول ایک تھیلی میں ڈال کر جھاڑیوں میں چھپا دیے تھے۔ اب جاتے ہوئے انہیں نکال لوں گا۔ وہاں کسی عورت کی رہائش کے آثار بھی ملے تمہیں؟ میں نے پوچھا۔ ایسے ویسے اس نے برا سا منہ بنایا۔ معلوم ہوتا ہے وہ بڑی بے ڈھنگی اور بے پرواہ عورت ہے۔ اس کے استعمال کے کپڑے وہاں ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے۔ مجھے خوشی ہے کہ آج میں نے تمہیں 2 کام سونپے جو تم نے بہت عمدہ طریقے سے سر انجام دیے۔ اب یہ بتاؤ کہ میرے ساتھ شہر سے باہر جانے کے لیے تیار ہو یا نہیں؟ تیار نہ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا صاحب۔ اور میری بات کاٹ کر بولا، حکم دو گے تو جہنم کے سرے تک تمہارا ساتھ دوں گا۔ میں دل ہی دل میں ہنس پڑا۔ اس نے جو کچھ کہا وہ سادگی کے ساتھ محاورتاً ہی کہا تھا، لیکن اس سادگی میں بھی وہ جہنم کے سرے تک ہی ساتھ دینے کو تیار تھا۔ اس سے آگے کا معاملہ مبہم چھوڑ دیا تھا۔ تھوڑے سے توقف کے بعد میں نے کہا، اب تم یہیں ٹھہرو گے، کل ہم لاہور روانہ ہو جائیں گے۔ لیکن وہ 2 پستول، اس کے چہرے پر اچانک سوالیہ لکیروں کا جال سا ابھر آیا۔ وہ تمہارا مال غنیمت ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کی فکر نہ کرو، ابھی جا کر لے آئیں گے۔ اس کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی۔ وہ بہت مہنگے بکیں گے، ساتھ چلو گے تو میں پستول میر زمان کو دے آؤں گا، وہ کسی سے بھی سودا کر لے گا۔ اتنی عجلت کی ضرورت نہیں، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ فی الحال کسی کو ان پستولوں کی ہوا بھی نہ لگنے دینا۔ رقم کی ضرورت ہے تو مجھے بتاؤ، میں تمہاری مدد کروں گا۔ ضرورت تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ بوجھے ہوئے لہجے میں بولا۔ بس ذرا شوق کی بات تھی۔ دشمن کا اسلحہ چھین لینا یا چرا لینا بہت عزت کی بات ہے۔ میر زمان پستول دیکھے بغیر میری بات کا ہرگز یقین نہیں کرے گا۔ تم اپنی کسی سرگرمی کے بارے میں کسی کو ایک لفظ بھی نہیں بتاؤ گے۔ میں نے اس کے رجحانات کا اندازہ لگاتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، ورنہ کسی قابل ہونے سے پہلے ہی تمہارے ہاتھوں میں آہنی زیور سچ جائیں گے۔ میرے ساتھ رہنا ہے تو رازداری پر سختی سے عمل کرنا ہوگا، ورنہ تم اپنے ساتھ مجھے بھی مرواؤ گے۔ چلو تم کہتے ہو تو یہ بھی صحیح، اس نے نیم دلی کے انداز میں کہا۔ میر زمان میرے لیے بھائی کی طرح ہے، وہ کسی سے بھی ایک لفظ نہ کہتا۔ تمہاری خاطر میں اس سے بھی کچھ نہیں بتاؤں گا، لیکن بستر لانے کے لیے گھر تو جانا ہی ہوگا۔ لاہور کا سفر لمبا ہے، بستر کے بغیر میں لکڑی کی برتھ پر نہ سو سکوں گا۔ یہاں بستر بہت ہے، میں نے اس کی محدود سوچ سے معزوز ہوتے ہوئے کہا، لیکن اب جہاز سے جائیں گے، ریل سے نہیں۔
تمہیں لباس بھی انگریزی فضا کا پہننا ہوگا۔ کوٹ پتلون تو خیر میں بھی کبھی کبھی پہنتا رہا ہوں، وہ ہنستے ہوئے بولا، لیکن اب یہ نہ کہہ دینا کہ مجھے اپنا نام بھی بدلنا ہوگا۔ فی الحال تو ضرورت نہیں، اور حفاظت کے پیش نظر کسی وقت نام بھی بدلنا پڑے گا۔ ان سب باتوں کے لیے خود کو تیار کر لو۔ ویسے تم داڑھی بڑھا لو تو یہ تبدیلی تمہارے حق میں بہتر رہے گی۔ عیسیٰ خان اس کے ملازمین یا پرانے واقف کاروں میں سے کوئی تمہیں نہ پہچان سکے گا، ورنہ تمہارے بدلے ہوئے حالات ہر ایک کو تمہارے بارے میں تجسس میں مبتلا کر دیں گے۔ یعنی تمہارے خیال میں اگر میں ماضی سے رشتے توڑ کر تمہارے ساتھ بالکل نئی زندگی کا آغاز کروں تو یہ میرے حق میں بہتر رہے گا؟ اس نے پرخیال لہجے میں سوال کیا۔ تم بہت عقل مند ہو، کچھ ایسا ہی سمجھ لو، بس پھر کل سے داڑھی بڑھتی چلے جائے گی۔ کھانا اس نے راستے ہی میں ایک ہوٹل سے کھا لیا تھا، لہٰذا اس کی یاد دہانی پر قاسم کے مکان سے چرائے ہوئے پستولوں کی بازیابی کے لیے اس کے ساتھ میں روانہ ہو گیا۔ سلطان شاہ دیکھنے میں سادہ لو لیکن عملاً بہت چالاک آدمی تھا۔ اس نے وہ پستول ایک ایسی ویران جگہ پر جھاڑیوں کی جڑوں میں چھپائے تھے کہ 2-4 دن بھی وہاں پڑے رہتے تو ان کی طرف کوئی متوجہ نہ ہوتا۔ گھر کی طرف واپس لوٹتے ہوئے میرے ذہن پر کامیابی کا خمار طاری ہونے لگا تھا۔ سلطان شاہ کی کہانی پہلے تو میں سطحی طور پر سنتا چلا گیا تھا، لیکن اب مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ سلطان شاہ نے قاسم کو بہت بڑی دشواری میں مبتلا کر دیا تھا۔ اس کے گھر میں کسی نامعلوم آدمی کی آزادانہ مداخلت تنظیم کے حفاظتی نقطہ نظر سے بہت خطرناک تھی۔ یہ غفلت اس قدر سنگین تھی کہ اسکندر علی کے گھر میں میرے خفیہ داخلے کے نتیجے میں اسے ماضی کی تمام تر خدمات کے باوجود بیک وقت معزول کر دیا گیا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ اسکندر علی نے اسکندر فارم پر میرے ہاتھوں مارے جانے سے پہلے بڑی حسرت سے کہا تھا کہ اگر اس کا بس چلتا تو اوپر والوں کو اپنے گھر میں کسی نامعلوم اجنبی کے گھسنے کی ہوا بھی نہ لگنے دیتا۔ میں اپنی ہی سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا کہ اچانک خوابگاہ کے سناٹے میں فون کی گھنٹی چیخی اور چند ثانیوں کے لیے میرے اعصاب بکھر کر رہ گئے۔ بے اختیار میری نگاہیں والکلاک کی طرف اٹھ گئیں جو اس وقت 2 بجے کے عمل کا اعلان کر رہا تھا۔ گھنٹی کی آواز دوبارہ کسی گھٹی گھٹی اسیبی چیخ کی طرح گونجی تو میں نے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ لائن پر سناٹا رہا، شاید فون کرنے والا میری طرف سے گفتگو میں پہل کا منتظر تھا، لیکن میں دنستہ خاموش رہا۔ پھر آخر ریسیور پر قاسم کی آواز ابھری، کیا تم جاگ رہے تھے؟ کیا یہی پوچھنے کے لیے میری نیند خراب کی ہے؟ میں غصیلے لہجے میں گرایا۔ کثرت شراب نوشی سے میری آواز ویسے ہی بھاری ہو رہی تھی، لہٰذا مجھے لہجے کو خمار آلود بنانے کے لیے اداکاری کی ضرورت نہیں پڑی۔ میں اس وقت بہت پریشان ہوں۔ اس کا تھکا ہوا لہجہ اس کے الفاظ کی عکاسی کر رہا تھا، لیکن میرے دل میں اس کے لیے ہمدردی کی ذرا بھی رمق پیدا نہ ہو سکی، کیونکہ میں اچھی طرح واقف ہو چکا تھا کہ رکشی کے نام کی آڑ لے کر مجھے بلیک میل کرنے کی تیاریوں میں مصروف تھا، ورنہ یوں بے وقت تمہیں تنگ نہ کرتا۔ پریشانی کا سبب بھی بتا ڈالو، میں نے جذبات سے عارض سر لہجے میں کہا۔ ابھی وقت باقی ہے، میں تمہارے مسائل سے اوپر والوں کو آگاہ کر دوں گا۔ نہ، اس کی کھردری آواز میں بکھلاہٹ اٹھ کر آئی۔ یہ کوئی آفیشل معاملہ نہیں ہے، میں نے تمہیں دوست سمجھ کر فون کیا ہے، اور اس پریشانی کا تعلق تم سے بھی ہے، دوستی کا تو کوئی تعلق نہیں ہے ہمارے درمیان۔ میں تلخ لہجے میں کہا، کل تک تم میرے اوپر والے تھے، آج تابع ہو، ایسے میں دوستی کی گنجائش کہاں نکلتی ہے؟ تو پھر معاملے کی بات ہی صحیح۔ قدرے سکوت کے بعد اس کی آواز میں بھی تندی اوت کر آئی۔ رکشی کا کچھ پتہ چلا؟ میں اس معاملے سے بالکل بری الذمہ ہوں، اس کا سراغ لگانا تمہارا کام ہے۔ تم سے اس کا کوئی رابطہ یا فون کال وغیرہ؟ میں اس کے لہجے کی بے چینی بھانپ گیا۔ رکشی نے پہلے مجھے فون پر دھمکیاں دیں، پھر فون ہی پر کار کی ڈکی میں بم کی موجودگی سے آگاہ کیا تھا، اور اس نے دونوں بار یقیناً قاسم ہی کے مشورے پر عمل کیا تھا، لیکن اس بارے میں میری پوری اسرار خاموشی قاسم کو کھل رہی تھی۔ وہ اپنے حفاظتی اختیارات کی آڑ میں مجھ سے سچ چگلوانا چاہ رہا تھا، لیکن میں نے بھی کچی گولیاں نہیں کھیلی تھی۔ وہ بہت چالاک عورت ہے، خطرہ بھانپ کر ہی روپوش ہوئی ہے۔ وہ کیوں مجھ سے رجوع کر کے کوئی خطرہ مول لینے لگی؟ ریسیور پر اس کے گہرے سانس کی آواز آئی، لیکن میری اطلاعات کچھ اور بتاتی ہیں۔ اس کا لہجہ مانی خیز تھا۔ پھر مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں نے چڑچڑے لہجے میں سوال کیا۔ صرف تصدیق کے لیے۔ رکشی نے مجھے فون کیا تھا کہ وہ تمہاری وجہ سے مصیبت میں پڑی ہے اور تمہیں ہرگز معاف نہیں کرے گی۔ بزدلی کے ساتھ وار کرنے کے بجائے اس نے تمہیں فون کر کے اپنے عزائم سے آگاہ بھی کر دیا ہے۔ مجبوراً اسے ایک کہانی تراشنا ہی پڑ گئی۔ میرے لیے یہ سمجھنا دشوار ہے کہ اسے تم سے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی۔ تم تو اسے مجھ سے زیادہ جانتے ہو، تو تم اب بھی اس سے کسی رابطے سے انکار پر اڑے ہوئے ہو۔ اس کا لہجہ تلخ ہو گیا۔ گرمی کھانے کی ضرورت نہیں، میں نے ناصحانہ لہجے میں کہا۔ شاید وہ ہم دونوں کو لڑوانا چاہتی ہے۔ تھوڑی دیر پہلے شاید اسی کی کسی ساتھی نے مجھے فون کیا تھا۔ اس نے بتایا تھا کہ قاسم کے گھر کا کواڑا کر دیا گیا۔ اس کے ستارے اچھے تھے جو وہ گھر پر نہیں ملا، ورنہ وہ ذبح بھی کر دیا جاتا۔ میں نے تو تم سے کریدنے کی کوشش نہیں کی کہ تمہارے گھر پر کیا ہوا۔ کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس کی آواز میں مدافعانہ بخلاہٹ نمایاں تھی۔ میرے گھر میں میری مرضی کے بغیر پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ اور کیا بکواس کی تھی اس نے؟ مجھے بھی دھمکیاں دے رہا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ رکشی نے اس کی بابت تمہیں بتایا ہو سکتا ہے۔ اس کی مصالحانہ آواز ابھری، لیکن وہ اس کی کھلی منافقت تھی۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ میں رکشی کے بارے میں جھوٹ بول رہا تھا۔ بات صرف اتنی تھی کہ میری زبان سے اپنے گھر میں کسی کی مداخلت کا ذکر سن کر وہ تذبذب میں پڑ گیا تھا، اور اس بات کی اہمیت گھٹانے کی کوشش میں فی الوقت رکشی کے بارے میں میرا جھوٹ تسلیم کرنے پر آمادہ ہو گیا تھا۔ ہمیں پوری طرح ہوشیار رہنا چاہیے۔
कोई भी खतरा महसूस हो तो बेदरेग मुझसे रजू करना। वैसे फोन करने वाले की आवाज से कुछ अंदाजा तो लगाया होगा तुमने उसके बारे में। पुख्ता उम्र का कोई खरांट आदमी मालूम होता था। तुम्हारे बारे में बहुत नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल कर रहा था। उसने तो यहाँ तक कहा था कि वो हम लोगों के बारे में बहुत कुछ जानता है और जल्द ही हमारी ईंट से ईंट बजा देगा। मैंने एक सोचे समझे मंसूबे के तहत सोचा छोड़ा। अच्छा हुआ कि तुमने बता दिया, अब मैं उसे भी देख लूंगा। उसकी आवाज तफक्कुर आवेज हो गई थी। तुमने अपनी उलझन के बारे में नहीं बताया अभी तक, मैंने उसे छेड़ा। रक्शी के फोन का मामला था। उसकी आवाज इस बार नरम थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि इस मामले को कैसे हैंडल करूं, मगर अब तुम्हें फोन करने वाला ज्यादा अहमियत इख्तियार कर गया है। हो सकता है कि वो पहले मेरा ही रुख करे। वो झूठ बोल रहा था। मुझे ये तासुर देना चाहता था कि जैसे उसके घर में कोई गैर मामूली वाकया रुन्मा हुआ ही ना हो, और मैंने उस पर किसी रद्दअमल का इजहार किए बगैर सिलसिला मुनक़ते कर दिया। हम दोनों के दरमियान सर जंग के साथ ही अमली मार का आराई भी जारी थी और अभी तक हर एतबार से मेरा पल्ला भारी था, क्योंकि उसकी और रक्शी की मिली भगत मेरे सामने आ चुकी थी। सुल्तान शाह ने बचश्मे खुद उसे मेरी कार की डिक्की में कोई डिब्बा रखते हुए देखा था, लेकिन कासिम समझ रहा था कि उसकी सारी हरकत मुझसे पूछीता है। दूसरी तरफ सुल्तान शाह ने उसके घर में जो कार्रवाई की थी उसका रुख मैंने किसी अनजान शख्स की तरफ मोड़ दिया था। मुझे पूरी उम्मीद थी कि मेरी लाहौर से वापसी तक कासिम उसी के चक्कर में उलझा रहेगा। अगली सुबह सबसे पहले मैंने फोन पर गजाला को मुतल्ला किया कि वो रवानगी के लिए तैयारी मुकम्मल कर ले। उसके बाद मैंने सुल्तान शाह को रकम देकर बाजार रवाना कर दिया ताकि अपने लिए कुछ कमीज और कपड़े वगैरह या एक छोटा सा सूट केस ले आए। इस मरहले पर मैं उसके साथ शहर में कहीं देखा जाना पसंद नहीं करता। अगर वो लाहौर के सफर में कामयाब हो जाता तो मेरा इरादा था कि उसे मुस्तकिल तौर पर गजाला के यहाँ पहुंचा दूंगा। वहां वो घरेलू काम काज के साथ बज़ाहिर चौकीदारी जिम्मेदारी भी संभाल सकता था और जब मुझे जरूरत होती वो मुझे अपने काम भी आ सकता था। अगले मरहले पर मैंने जहांगीर को B4 की हैसियत से फोन करके ऑपरेटर्स पर कॉल करने की हदायत की और 10 मिनट बाद उससे ट्रांसमीटर रिसीवर पर बात हो गई। ट्रक नंबर PR039 शहर पहुंचने वाले माल की मिकदार इतनी काफी थी कि उसके अंदाजे के मुताबिक पूरा हफ्ता इत्मीनान से गुजर सकता था। उसने पहली बार 3 नंबर में दाखिले के बारे में जुबान खोली और मैंने बॉस की हैसियत से उसे बता दिया कि फिलहाल जीवा हाउस के नंबर 3 में मेरे सिवा हर एक का दाखिला ममनू रहेगा। फिर उसने झिझकते हुए बाजार में दूसरे जराए से हीरोइन की फरोख्त का जिक्र किया। वो कौन लोग हैं और कहां से माल ला रहे हैं? ओवर, मैंने बदली हुई आवाज में सवाल किया। फिलहाल सिर्फ 2 निगाहों में आ सके हैं सर, जहांगीर की आवाज उभरी, और वो दोनों ही अफगान साबित हुए। आजाद इलाके में पाइंदा गुल नामी एक अफगान कबायली हेडवन बना रहा है। वो दोनों बराह रास्त उसी से माल लेते हैं। इस बार वो 400-600 ग्राम पाउंड लाए थे, लेकिन भारी मुनाफा के बायस अगली बार शायद दुगनी मिकदार लाएंगे। माल की नकलो हरकत की सहूलत के बायस कुछ और लोग भी मैदान में आए हैं, लेकिन फिलहाल हमारे आदमी की निगाहों में नहीं आ सके। ओवर, ऐसे हर शख्स पर कड़ी निगाह रखो। ये कहते हुए मेरे जहन में अमरीकी नुमाइंदे आर्थर के अल्फाज घूम गए। हजारों मील दूर बैठे हुए मेरे बरे आजम से आने वाली उस शख्स की मालूमात इस कदर थी कि उसने पाइंदा गुल की हेरोइन साइज फैक्ट्री का माल बाजार में आने से पहले उसकी कामयाबी की इतला दे दी थी। जहांगीर की इतला पाइंदा गुल के बारे में आर्थर की इतलाहात की पूरी तायद कर रही थी। उन दोनों अफगानों पर आदमी लगा दिए जाएंगे। उनके क्वाइफ क्या है? ओवर, उन दोनों के क्वाइफ नोट करके मैंने सिलसिला मुनक़ते कर दिया और ऑपरेटर्स की ट्रांसमिशन फ्रीक्वेंसी तब्दील करके C1 से राब्ता कायम करने की कोशिश करने लगा। सीकिंग रिसीविंग, उसने पहली कॉल के जवाब में कहा। अभी मैं दूसरी फ्रीक्वेंसी पर तुम्हारी और D1 की गुफ्तगू सुन रहा था, इसलिए कॉल की है। ओवर, बाकी तुम बहुत ज़हीन हो, मैंने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। फिर तुमने ये भी सुन लिया होगा कि निज़ार खान और ताज़ा गुल सहराब गोट की एक सस्ती सी सराय में मुकीम है। उन्हें बेरहमी के साथ ज़दुकोप करके हर उस चीज से महरूम कर दो जो उनकी तहवील में हो। उन्हें दूसरों के लिए इबरत का शाहकार होना चाहिए। रकम कमाने के लालच में अगर हर एक शख्स 1-8 किलो हेरोइन के हेर फेर में लग गया तो मार्केट खराब हो जाएगी। ऐसी हर कोशिश की हौसला शिकनी होना चाहिए। ओवर।